ناظرین کرام، ہم اس وقت امام علی رضا زینڈرم امام بارگاہ میں موجود ہیں، جہاں ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چاند ہوتے ہی ہر گھر میں فرش عزا، جیسے میں نے کہا، بچ جاتی ہے اور مجالس شروع ہو جاتی ہیں، عزا خانے سج جاتے ہیں، کئی دن پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ ادھر بھی اسی طرح تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور کئی دن پہلے سے انتظامات، ہال بک کرنا، اس کی انتظامات۔ آپ جو یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، عزا خانے کو سجا ہوا دیکھ رہے ہیں اتنے خوبصورت بینرز کے ساتھ، تو یہ بھی بہت بڑی محنت ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اور ساتھ میرے ساتھ اس وقت نوید حسین شاہ صاحب موجود ہیں، جو کہ بہت محنتوں کے بعد اس عزاداری کو یہاں تک لے کر آئے، اور امام علی رضا زینڈرم میں یہ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، اور دنیا بھر سے ذاکرین بھی اس میں آ کے مجالس پڑھ رہے ہیں۔ سارا سال عزاداری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، فرش ولا کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے اس زمین پر، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ عزاداری برپا کرنا، اور ایک خیر ملک میں جہاں پہ پوری دنیا میں آپ کو الگ الگ طرح کے مذاہب کے لوگ ملیں گے، اس جگہ پر مولا حسین کا ذکر ہو جانا، اس جگہ پہ جلوس برپا ہو جانا، یہ عزاداری اور دعائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہے۔ آئیے ہم نوید صاحب سے جانتے ہیں، جو مسلسل یہ باغ دور سنبھالے ہوئے ہیں، خادمین فرش عزا بنے ہوئے ہیں، اور بہترین انداز کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اس میں کتنی دشواریاں، کیونکہ یہاں پر آسان نہیں ہوتا، چاہے ہم اپنے دیش میں پپ کریں، پاکستان میں بھی عزاداری کریں، وہاں پر بھی مشکلات ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو پہچانوانا، اور وہاں پر یہ عزاداری برپا کرنا، یہ ایک آسان ٹاسک نہیں، بہت مشکل ٹاسک ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کتنی مشکل سے یہاں تک یہ عزاداری کا سلسلہ لے کر پہنچے۔ حضور السلام علیکم نوید صاحب، میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ دیکھنے میں پتہ چل رہی ہیں، اور لوگ دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے دنوں کی جو یہ محنتیں ہیں، جو ماشاءاللہ سے اب ایک بہت بڑی عزاداری کے آپ اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں کتنی محنتیں اور کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا؟ السلام علیکم تحفہ یا علی مدد۔ پہلے تو میں خاور بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی۔ شہزادی کونین کے اور خانوادے کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر لے۔ امام رضا زینڈرم میں یہ ایک طویل سفر تھا، اس کو میں مختصر ایسے بیان کروں گا کہ ہم لوگوں نے اپنے عشق کے سفر کا جو ابتدا کی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس سے کی تھی 3 سال پہلے، جس کو قبلہ علی رضا رضوی صاحب نے مجلس جو ہے اس سے خطاب فرمایا تھا۔ اب اس مجلس میں جب مجلس عزا منعقد کی اپنے سٹی کرے فیلڈ میں، یہ ہالینڈ بارڈر کے پاس ہے سٹی، تو بہت سے مومنین جو ہے بے چین ہو گئے، کیونکہ علی رضا رضوی صاحب بہت مصروف شخصیت ہیں، تو بہت مشکل سے ان کا ٹائم ملتا ہے۔ ایون یورپ میں وہ مقیم ہے، تب ہم لوگوں کو بھی بہت مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ وہ ٹریولنگ میں رہتے ہیں۔ مگر جب قبلہ نے ہم پہ نوازش کی اور جب مجلس رکھی، تو لوگ ایسے جوک در جوک ساتھ جڑتے گئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، اتنی بڑی آپ لوگوں نے مجلس کا انعقاد کیا، اور ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد آئی، روڈ تک لوگ بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نے 2 جو اشرے تھے اپنے گھر پہ آن لائن، نجف اشرف سے عالم دین تھے، ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے ہاں اشرا پڑھے۔ اس طرح سلسلہ جڑتا گیا، لوگ پوچھتے گئے کہ آپ لوگ یہ کاوش کیسے کرتے ہیں، تو میں نے ان کو، جو یہ اہل بیت کا راستہ ہے، اس میں سچائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اور میری جو میری زوجہ، ہم لوگ مل کے سارا سال کچھ نہ کچھ جوڑتے ہیں، اور آپ لوگوں کی خدمت میں اور آپ لوگوں کے آگے حاضر کر دیتے ہیں، جو بھی سوکھی روٹی ہوتی ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق۔ تو اس طرح سلسلہ ساتھ جڑتا گیا، اور آج ایک کارواں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی ایک ہمیں مولا نے نوازا، جو ہے سفیر اعزاز ندیم سرور صاحب کو بلانے کی ہمیں جو ہے جناب زہرا سلام علیہ نے توفیق دی، اور وہ بھی شہزادی کونین والی مجلس تھی، شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس تھی۔ تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا مجمع آیا۔ جو لوگ ہر جگہ مشکلات ہوتی ہیں، ہر جگہ چاہنے نہ چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ نہیں بھی اس چیز کو پسند کر رہے تھے، ان لوگوں کے منہ کی بھی یہ بات تھی کہ اس سے بڑا اجتماع آج تک تاریخ میں نہیں دیکھا، کہ جس میں 80+ گاڑیاں ہوں، 10 سیکیورٹی کی ٹیم پہ مامور ہمارے والنٹیئر اسٹوڈنٹس ہوں، 8 سے 10 لوگ خالی کچن کے انتظامات سنبھال رہے ہوں۔ 70-80 کلو رائس پکنا آسان نہیں ہے، وہ بھی یورپ میں، اور کم سے کم
700 پلس لوگ ہال میں تھے. تو لیڈیز کا تو حساب نہیں ہے کیونکہ پردے کی وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکے, مگر بہت بڑا رسپانس آیا. تو وہ اس کے بعد ہمارے سلسلہ چلتا گیا, بڑی بڑی شخصیات کمیل میدوی, علی رضا رضوی صاحب, نصرت بخاری بھائی اور جتنے بڑے بڑے نام ہیں, مجلس علماء شیعہ کے جو سیکرٹری ہیں نیاز حسین شاہ نقوی صاحب. آپ کا خلوص ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنے خلوص سے اس عزاداری کو سجایا کہ بی بی نے آپ کو اپنے ہی جیسے شہادت کا آپ نے خاص موقع بتایا کہ جس پہ ندیم رضا سرور صاحب یہاں تشریف لائے. اور کیا فرسٹ ٹائم تشریف لائے تھے؟ فرسٹ ٹائم. یورپ کی ہسٹری میں بہت سالوں پہلے, 10 سال پہلے ایک جگہ جلوس ہوتا تھا, یہاں سے کوئی 300 کلومیٹر کی دوری پر ہے آلموسٹ. وہاں جلوس میں آج سے 10-15 سال پہلے آئے تھے. تو وہ انہوں نے بولا کہ مجھے 10 سال پہلے آنے کا شرف حاصل ہوا تھا, اور اب میں جو ہے ندیم بھائی نارملی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بہت مصروف اسکیجول ہے ان کا, مگر اس دن ندیم سرور صاحب نے 1 گھنٹہ 45 منٹ ڈیوٹی دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ رسپانس تھا, اور عوام نے کہا کہ یار اس سے اچھا اجتماع یا اس سے اچھی مجلس کبھی نہیں سنی. تو یہ آپ کی محنت اور یہ آپ کا خلوص جو بی آپ کو مسلسل عطا کر رہی ہیں. تو یہ ایام کے جو ابھی ماشاءاللہ سے سلسلے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے مولانا صاحب کو مطلب کینیڈا سے بلایا, اور اس سلسلہ جی ہمارا امام رضا زینٹرم کا سب سے مین جو ہمارا سوچ ہوتی ہے اور جو ہمارا ذہن کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ممبر پر کوئی بھی وہ نہیں کریں گے, کمپرومائز سودا نہیں کریں گے. ہمارے ممبر پہ اچھے سے اچھا عالم دین آنا چاہیے. 2 عشرے جو ہم نے پہلے لائیو مجالس ہوتی تھی, جب فزیکل 2 عشرے ہوئے اس میں بھی مجلس علماء شیعہ کے چیئرمین سیکرٹری صاحب نیاز حسین شاہ نقوی صاحب نے عنایت فرمائی, ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ تشریف لائے, اور عوام کا رسپانس ایسا تھا کہ آج ایک کاروان بن چکا ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے جو ہمیں شرف حاصل ہوا ہے اور ہم پہ مہربانی کی ہے سید شہباز حیدر صاحب ہیں کینیڈا سے, ایک بہت جانا پہچانا نام ہے عزاداری کے حوالے سے, یورپ میں بڑے اچھے لفظوں میں ان کو جانا جاتا ہے. ان کو بہت بڑے خانوادے نے, جان علی کاظمی صاحب کے خانوادے نے ریفر کیا ان کو کہ آپ قبلہ کو سنیں. تو ہم بہت مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ محرم جو ہوتا ہے نا, سارا سال عزاداری کرنا بے شک صحیح ہوتا ہے, مگر محرم جو ہوتا ہے نا اس میں ہر شیعہ جوک در جوک اور میکسیمم اپنی پاور لگا کے فرش ازا پہ ضرور پہنچتا ہے, چاہے جتنی مرضی مشکلات ہوں. تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے اپنا میسیج پہنچانے کا کہ حسین علیہ السلام آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, مولا آپ سے کیا چاہتے ہیں, اور مولا نے قیام کیوں کیا. اور یہی ہمارا ٹاپک بھی ہے. ہم اپنا بیسٹ دے رہے ہیں ممبر رسول سے. ہمیں لوگوں سے یہی توقعات ہے کہ اس فرش ازا سے کوئی اگر اٹھ کے جائے تو, کیونکہ یہ ہماری جو قالین ہے یہ بھی مشہد سے تحفے میں آئی تھی. یہ جو چادریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ قم ایران اور مشہد نجف سب آیا تھا. یہ بہت مشکل سفر تھا میرے لیے, مگر امام رضا زینٹرم IRZ جرمنی دنیا کے نہ صرف نقشے پہ آ چکے ہیں, بلکہ لوگ جب آنکھیں بند کر کے ہم پوسٹر ریلیز کرتے ہیں تو میرے سے یہ نہیں پوچھتے کہ کون پڑھنے آ رہا ہے, بولتے ہیں بھائی کتنے بجے مجلس سٹارٹ ہوگی, ہم آنا چاہ رہے ہیں. ابھی یہ موجودہ صورتحال ہے IRZ کی, ایک یہ بالکل ایسی بات ہے, یہ ہم پہ وہ ٹائم آ چکا ہے کہ مجھے لیگزمبرگ ہمارے سے کم 300-400 کلومیٹر دور ہے, بہت امیر ملک ہے, وہاں سے مجھے اسٹوڈنٹس نے کالز کی کہ شاہ جی IRZ جرمنی میں جو اشرا ہو رہا ہے ہم آنا چاہتے ہیں, تو کوئی انتظام ہے؟ تو میں نے بولا کچھ نہ ہوا تو میرا گھر حاضر ہے, آپ آئیں. سید الشہداء کو, شہزادی کونین جو اپنا منہ چھپائے ہوئے اپنی چادر میں رو رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں, ان کو پرسہ پیش کرنے آئیں, ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ میکسیمم یوتھ ہے, جتنے اسٹوڈنٹ ہیں, جتنے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں. صرف میں ہی تھوڑا زیادہ ایجڈ ہوں, میرے علاوہ سب کے سب ینگسٹر ہیں, اور میکسیمم ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں, اور اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے. اور سب سے اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ ہمیں نواز رہے ہے جناب خاور رضا نقوی صاحب کی صورت میں. خاور بھائی کا جو ہے میں نے وعدہ کیا تھا کربلا میں خاور بھائی سے کہ میری خواہش ہے کہ آپ کو امام رضا زینٹرم میں سنیں. کل جب تک خاور بھائی باہر نکل رہے تھے میری دل کی دھڑکنیں جو ہے نا رکی ہوئی تھی, میں بڑا پریشان تھا, میں بار بار یاد آ رہا تسبیح کر رہا تھا. جب ان کو دیکھتا گیا مجھے حوصلہ ہو گیا, میں نے کہا کہ ایک دو بہترین عالم دین, دوسرا ایک
सुरीला आले बैत के इश्क से सरशार बंदा पढ़ने के लिए मिल गया है, जिनको सिर्फ हम टीवी पे सुनते हैं, कायम टीवी पे उनको देखते हैं, या जो करबला में सुना, या बुध का वो जो अज़ा खाने बारगाह है वहाँ लाइव टीवी में सुनते हैं। तो आज शहजादी कौनैन ने इन ये करम की जो लिस्ट है उसमें एक इजाफा खावर भाई और सैयद मौलाना सैयद शहबाज हैदर साहब की सूरत में हमें शहजादी ने नवाजा। मैं मुतमईन हूँ, हम अमीर नहीं हैं दूसरों की तरह, हम अहले बैत के इश्क में अमीर हैं। हमें कोई पूछता है कि आप ऐसे हमारी जो है ठुकरा देते हैं, ये बात कुछ हर बात नहीं मानी जाती। मिंबर का एक हमसे डिमांड है कि मिंबर में वही हो जो अहले बैत चाहते। तो हमसे पूछते हैं आप इतने ऐसे क्यों करते हैं? मैंने कहा हमारे पास अहले बैत का इश्क है, ये हमारी खजाना है। जनाब ज़हरा आपकी तौफीकात में इजाफा करें, आपको मजीद तरक्कियों से नवाजें। सलाम अलैकुम तोहफा या अली मदद। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ नवीद शाह साहब मौजूद, जिन्होंने बेहतरीन खिदमात के बाद इस अज़ादारी को यहाँ तक पहुँचाया कि दुनिया भर से ज़ाकिरीन यहाँ आ रहे हैं और मुसलसल अज़ादारी बढ़ती चली जा रही है। ये एक अज़ादारी का मोजज़ा है जिसमें जैसा खुलूस होता है वैसे ही फ़र्श होता है। और आज हम जिस फ़र्श पे खड़े हैं वो ईरान के कारपेट, इमाम रज़ा के हरम के, इमाम बीबी मासूमा क़ुम के, ये तमाम दरो दीवार जो सजी हुई है ईरान, इराक़ और मुख्तलिफ़ ममालिक से ये बेहतरीन तुगरे जो वहाँ से सज कर आए हैं और अज़ा खाने को शरफ़ बख्शा। तो बस मैं ये समझता हूँ कि ये नवीद साहब की मेहनत है, परवरदिगार उनको इस अज़ादारी में इसी तरह कामयाबी अता करते रहें और वो इस अपने जुलूस को आगे लेके बढ़ते रहें। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।